بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ الحمدللہ آج ہم آسان ترکیب کا آگے سبق پڑھیں گے۔ ترکیب کے اندر بالکل چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ابتدائی، میں بارہا مرتبہ یہی کہتا آ رہا ہوں، جس قدر چھوٹے چھوٹے جملے ابتدا کے اندر اچھے طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے جملے اور بڑی بڑی لمبی عبارات جو ہیں وہ بھی آسان انداز کے اندر سمجھ میں بھی آتی ہیں اور یاد بھی ہو جاتی ہیں۔ کتاب کے اندر جو پہلا جملہ ہم نے پڑھا تھا، پہلے تو آج اس کو دہرا لیتے ہیں اور اس کی ترکیب ایک مرتبہ سنا دیں، پھر آگے جو جملہ ہے انشاءاللہ اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں۔ غلام زید قائم، غلام زید قائم، معاذ کھڑے ہو کر اس کو سنا ہو رہا۔ غلام زید قائم، کیا ترکیب بنے گی اس کی؟ اسی جملے کی آپ ترکیب کرو، غلام زید قائم۔ محیب عندی احد عشر درہمن، اس کی ترکیب کرو۔ عندی کو مضاف نہیں کہتے، دیکھیں لفظ عندی، اس میں دو حصے ہیں، عند الگ ہے یا ضمیر الگ ہے۔ مضاف جو ہے وہ عند مضاف یا ضمیر۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر کیا بنے گا؟ شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم۔ بیٹھ جاؤ، آصف آگے آدھا حصہ پڑھو۔ احد عشر درہمن، احد عشر، ممیز تمیز مل کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ کیسے بنے گا؟ مبتدا مؤخر، شاباش۔ آگے کی جملہ ہم نے پڑھا تھا جاء بال بکو، فیضان آپ کھڑے ہو جاؤ، جاء بال بکو، اس کی کیا ترکیب کریں گے؟ شاباش، بیٹھ جاؤ۔ آگے نامیر کے اندر جملہ ہے ضرب زید اور زید قائم، یہ کوئی نئے جملے نہیں ہیں، یہ ہم نے پہلے پڑھ لیے ہیں۔ اب ضرب زید کی کیا ترکیب بنے گی؟ شان کھڑے ہو جاؤ، شیان، ضرب زید، جملہ فعلیہ خبر، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ سمیر زید قائم، اس کی کیا ترکیب کریں گے؟ جملہ اسمیہ خبریہ، بیٹھ جاؤ۔ آگے مومن اضرب، اس کی ترکیب ہم پہلے کر چکے ہیں، کیا ترکیب بنے گی؟ جملہ فعلیہ زور سے، خبریہ کیوں ہوگا؟ ارسلان، خبریہ ہوگا انشائیہ، اضرب انشائیہ کیوں ہوگا؟ زور سے، انشاء کے اقسام میں سے قسم ہے، ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، شاباش۔ اضرب فعل، انت ضمیر، درو مستتر، فاعل اوس۔ اچھا، آگے سبق نمبر 2 ہے نامیر کے اندر، اس کے اندر اسم فعل کی علامات ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایک کلمہ ہے، الحمد، الصلاۃ بزید، ایک ایک کلمے کی ترکیب نہیں ہوتی، ترکیب کے لیے مرکب کا ہونا ضروری ہے۔ آگے علامات کے بعد سبق آتا ہے مورب اور مبنی کا، مورب اور مبنی۔ آج یہ 3 جملے ہیں، ان 3 جملوں کو آج پڑھیں گے اور انہی 3 جملوں کے اوپر ہم اور جملے بھی بنائیں گے۔ پہلا جملہ ہے
جاءنی زیدن، جاءنی زیدن، یہ دیکھیں ذرا، یہ عبارت توجہ سے، جاءنی زیدن، ایک عبارت اس طرح لکھتے ہیں جاء زیدن۔ پہلے تو ان دونوں میں فرق دیکھیں، اس میں کیا فرق آ رہا ہے؟ ایک اس میں نی آ رہا ہے اور اس میں جاء زیدن۔ کبھی کبھار جاءنی زیدن ہوگا، کبھی کبھار جاء زیدن۔ اس کا معنی ہم کیا کریں گے؟ آیا زید، اور اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آیا زید میرے پاس۔ یہ نی کا ترجمہ ہے میرے پاس، نی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے پاس۔ اس میں دیکھیں نی نہیں لکھا میں نے، اگر اس طرح کی ترکیب ہو، یہ تو بالکل وہی ضرب زیدن کی طرح ترکیب ہے، جاء زیدن یا ضرب زیدن، یہ ترکیب تو بالکل آسان ہے۔ معاذ کھڑے کوئی کرے اس کی ترکیب جاء زیدن، کیا ترکیب کریں گے؟ جملہ فعلیہ۔ یہ بھی اسی طرح ہی ہے، اس میں بس فرق کیا ہے؟ جا کیا بنے گا؟ فعل۔ یہ جو نون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نون وقایہ، نون وقایہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دراصل یہ جو یا ہے نا، یا ضمیر، یہ ہوتی ہے مفعول۔ اب چونکہ پیچھے فعل ہے اور وہ بھی مبنی ہے، یا چاہتی ہے کہ میرا ماقبل مکسور ہو، اس وجہ سے بیچ میں نون کو لے آتے ہیں، اس کو نون وقایہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بس آگے جو یا ضمیر مفعول بھی، زیدن یہ بن جائے گا فاعل۔ اب یہ فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس کے اندر دیکھیں کتنے کلمات ہیں، ایک جا اور دوسرا زیدن، کتنے کلمات ہیں؟ دو۔ اور اس کے اندر کتنے کلمات ہیں؟ جا ایک، نی دو، زیدن تین۔ اکثر بچے غلطی کیا کرتے ہیں؟ جا فعل زیدن فعل، فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ، چلو ٹھیک ہے۔ جب یہاں آتے ہیں جا فعل نون وقایہ یا مفعول زیدن فاعل، جب اس کو سمیٹنے لگتے ہیں نا تو اس وقت کیا کہہ دیتے ہیں؟ فعل فعل مل کر، فعل فعل مل کر، جلدی سے کہہ دیے فعل فعل، جبکہ درمیان میں جو یا ہے اس کو تو ہم نے شمار ہی نہیں کیا پھر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اور اس میں کتنا فرق ہے؟ اس میں نی، یہ یا ضمیر جو ہے نون وقایہ ہے، یا ضمیر مفعول ہے، تو اس کے اندر گویا کہ تین کلمات ہیں۔ اگر کلمات تین ہوں یا کلمات چار ہوں، جی اب فعل فعل مل کر جملہ فعلیہ تو بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے ایک مفعول نہیں، مفعول زیادہ ہوتے ہیں، یعنی کہ یہاں تو آپ نے لکھ دیے تین کلمات، کبھی جب اس کو سمیٹنے لگتے ہیں تو تین کلمات، کبھی چار کلمات، کبھی پانچ کلمات، کبھی زیادہ کلمات آتے ہیں۔ تو جب اس کو سمیٹنے لگتے ہیں، جمع کرنے لگتے ہیں، تو پھر اس میں سے دو تین کا نام لے لیتا بندہ، باقی سب کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جا فعل نون وقایہ یا ضمیر مفعول بھی زیدن فاعل۔ اب جب ہم اس کو ملانے لگیں، ہم کہیں گے فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب جہاں دیکھیں اسی کے اوپر ہم 5 جملے اور بنا لیتے ہیں۔ پہلے پڑھا تھا جاءنی، اب ہے ضربنی خالدن، ضربنی خالدن، منعنی ولید، علمنی شاہد، حاسبنی ناصر، ناصرنی
شاہد. اب اسی کتاب سے معاذ کھڑے ہو جائیں. معاذ اس کی ترکیب کریں. زارا بنی خالد اس کی ترکیب کریں. جی جملہ فعلیہ خبر. چالو اب زارا بنی خالد ان کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زارا بنی مارا مجھے خالد نے. یہ فعل فاعل والا ترجمہ، باقی بیچ میں مفعول آ جائے گا. چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. موص منعنی ولید. شاباش، بیٹھ جاؤ. عالمانی شاہد. محیب کھڑے ہو جاؤ. جملہ فعلیہ. شاباش. حاسبانی ناصر. حاسبانی ناصر. بیٹھ جاؤ پیچھے. شان کھڑے ہو جاؤ. ناصرانی شاہد. جی یہاں تک یہ جملے سمجھ میں آ گئے؟ ارسلان باقی آگے جملے آپ سے کراتا ہوں میں. ایک ہم نے معرب اور مبنی کے جملے میں سے ایک جملہ ہم نے پڑھا جاءنی زید. اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ کتاب میں کیا لکھا ہے؟ رأیت زیدن. رأیت رأیت زیدن. اس کا معنی کیا ہوگا؟ دیکھا میں نے زید کو. اب یہاں ترکیب کے اندر رأیت تو کیا بنے گا؟ رأیت تو پورا فعل، پھر تو ضمیر بارز. بارز کیوں کہہ رہے ہیں؟ نظر آ رہی ہے. تو ضمیر بارز فاعل اوس. زیدن مفعول بہ. اب فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے جملہ کون سا بنے گا؟ فعلیہ. کیوں کہا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب اسی کے اوپر رأیتو کی جگہ آپ لکھ لیں ضربت خالدن. کیا ترجمہ بنے گا؟ منعت ولیدن. کیا ترجمہ بنے گا؟ منعت ولیدن. منع کیا میں نے ولید کو. نصرت شاہدن. نصرت شاہدن مدد کی میں نے شاہد کی. حسبت زاہدن عالمن. میں نے گمان کیا زاہد کو عالم. ٹھیک ہے. اب اس کی ترکیب کرو. ضربت خالدن. سمیر کھڑے ہو جاؤ. ضربت خالدن کی ترکیب کیا کریں گے؟ چلو بھائی مومن کھڑے ہو جاؤ. منعت ولیدن. شفیق کھڑے ہو جاؤ. نصرت شاہدن. آپ کھڑے ہو جاؤ. حسبت زاہدن عالمن. اول عالمن مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ، مفعولین سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. نصرت آگے ادران کھڑے ہو جاؤ. نصرت ولیدن. ولیدن جملہ فعلیہ خبریہ. اب اس کا دوسرا جملہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد تیسرا جملہ اس کے اندر کیا ہے؟ مررت
بزیدن، مررت بزیدن اس کا معنی کیا ہوگا؟ مررت بزیدن، گزرا میں زید کے پاس سے۔ اب مررت کیا بنے گا ترکیب کے اندر؟ مررت فعل، تو ضمیر بارز، فاعل اوس، اب با حرف جار، زیدن مجرور جار۔ اب یہ جار مجرور قاعدہ میں آپ کو کل مزید سمجھاؤں گا، جار مجرور مل کر ظرف لغو متعلق کس کے ہوگا؟ متعلق فعل کے۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ عدنان کھڑے ہو جاؤ، یہ جملہ فعلیہ کیوں ہے؟ عدنان مررت بزید، اس کو جملہ فعلیہ کیوں کہا؟ جزء اول فعل ہے۔ خبریہ کیوں کہا؟ کہا جا سکتا ہے۔ جملہ کیوں کہا؟ دو سے زائد کلمات، مررت الگ کلمہ ہے، با الگ کلمہ ہے، زید الگ کلمہ ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے معرب کی یہ تینوں کلمات پڑھ لیے۔ ان تینوں کلمات کے اوپر مزید آپ نے اور بھی کلمات بنا لیے، اور کل ان کو آپ نے اچھے طریقے سے تینوں کو یاد کر کے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات، اس ترکیب کے اندر کوئی ایسا مسئلہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو؟ جی ارسلان، شفیق، کوئی ایسا جملہ، کوئی کلمہ، کوئی بات سمجھ میں آ گیا؟ چلو ٹھیک ہے۔